السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وبا نے اپنے اثرات پوری دنیا پر مرتب کیے ہیں، وہیں عبادات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ انہی عبادات میں حرمین شریفین کے معاملات بھی متاثر ہوئے ہیں، جو کہ ہم اپنے دلوں کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک خصوصی مہمان انوائٹ کیے ہیں، شفیق کاشف صاحب، جو کہ حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، آپ سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس سال میں سعودی عرب کی رمضان پالیسی کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے سعودی حکومت نے تفصیلات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز دونوں حرمین شریفین جو ہیں وہ رمضان المبارک میں عام زائرین کے لیے کھلے رہیں گے، اور مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں بھی جو ہے تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اب تھوڑی سی مختلف صورتحال مکہ مکرمہ میں ہے، چونکہ یہاں پہ لوگوں نے رمضان المبارک میں عمرہ بھی کرنا ہے، تو اس حوالے سے دو شکلیں اس کی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں کہ جو لوگ عمرہ کے لیے تشریف لائیں گے اور احرام میں ہوں گے، ان کے لیے سعودی حکومت نے مطاف کو جو ہے وہ خالی رکھا ہے کہ مطاف کے اندر صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو احرام میں ہوں گے، اور جو لوگ قیام اللیل کے لیے آئیں گے، تراویح کے لیے آئیں گے، یا وہاں عبادات کرنا چاہیں گے، ان کے لیے جو حرم کا نیا حصہ ہے باب عبداللہ کا، اس کو کھولا جا رہا ہے، اور وہاں پہ اس کا جو صحن ہے اور اس کا جو فرسٹ فلور ہے یہ مخصوص کر دیا جائے گا اس حوالے سے، اور یہ بہت بڑی ایک جگہ ہوگی جس میں کم از کم بھی 1 لاکھ کے قریب جو زائرین ہیں وہ وہاں پہ رہ سکیں گے اور عبادات میں جو ہے وہ حصہ لے سکیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر تراویح کا اہتمام ہوگا، اس کو محدود کر کے نماز تراویح کو 10 رکعات جو ہیں وہ تراویح پڑھی جائیں گی، اور 3 وتر جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ یہ بھی فیصلہ گورنمنٹ نے کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو SOPs جاری کیے گئے ہیں اس میں یہی ہے کہ وہاں پہ ماسک استعمال کیا جائے گا، اور سینیٹائزر کا انتظام جو ہے پورے دونوں حرمین کے اندر موجود ہوگا۔ جو لوگ آئیں گے ایک خود کار نظام کے تحت ان کا جو ہے وہ ٹمپریچر بھی چیک کیا جائے گا، اور وہ تمام جو SOPs ہیں جو عالمی ادارہ صحت نے دیے ہیں ان کو پوری طریقے سے فالو کرتے ہوئے لوگوں کو عبادات کا موقع دیا جائے گا۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ ہر سال ماہ رمضان جو ہے حرم شریف میں گزارتے ہیں، تو ماشاءاللہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور انہی خوش قسمت لوگوں میں سے آپ بھی ایک ہیں جو کہ ہر سال جو ہے اپنا رمضان حرمین شریف میں گزارتے تھے۔ تو اس سال چونکہ صورتحال مختلف ہے، اس بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں، اور متبادل کے طور پر آپ نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ اس وقت پوری جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر بڑی ایک بے چینی اس وقت پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دوسرا رمضان المبارک ہوگا جو ہم کرونا کے دوران گزاریں گے۔ اس سے پہلے 2020 میں بھی جو رمضان گزرا ہے اس میں بھی حرمین کے دروازے جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے بند تھے اس طرح سے، خصوصاً اگر ہم پاکستانی کی حیثیت سے دیکھیں تو اس رمضان میں بھی ہم نہیں جا سکے وہاں حرمین شریفین میں، اور یہ جو رمضان ابھی آ رہا ہے 13 اپریل سے شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی عمرہ زائرین پاکستان سے یہاں سے نہیں جا سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت کو کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بڑی ایک بے چینی ہے اور بڑی تکلیف اور بڑی اذیت میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، ہمارے کچھ گناہ جو ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا پا رہے، اور یقین کریں کہ اس کیفیت کو وہ لوگ کیسے بیان کریں جو ایک عرصے سے، ایک 20-25 سال سے، 30 سال سے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو 50 سال سے وہ ہر سال وہاں جاتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے حرمین شریفین میں، وہاں پہ سفرہ بھی لگاتے تھے، لوگوں کے لیے سحر و افطار کا بھی انتظام کرتے تھے، اور خود بھی وہاں قیام کرتے تھے۔ تو آپ یقین کریں کہ اس وقت ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے، اور ایک تشنگی ہے لوگوں کے اندر ہمارے وہ پائی جا رہی ہے، اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، اور میں آپ کے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ دعا کریں، ہم بھی اس پہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ دونوں حرمین کے جو راستے ہیں یہ ہمارے لیے کھول دے،
کیوں کہ ہم اس طرح سے حرمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک عرصے کے ساتھ کہ اب شاید حرمین کی زیارت کے بغیر اور ان دونوں جگہ کے بغیر ہمارا جو جینا ہے وہ محال ہے، اور ہمیں اس وقت دنیا کی کوئی اور جگہ اس سے نہ تو اچھی لگتی ہے، نہ وہاں جانے کو دل کرتا ہے، اور نہ وہ اپنائیت خوبصورتی اور نہ وہ جو عقیدت اور جو محور و مرکز ہے ہمارا دین کا، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پہ، ہمیں معاف کر دے اور دونوں حرمین کے جو ہے راستے وہ کھول دے۔ ہم اب یہ کریں گے کہ اگر واقعہ ہی اسی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح سعودی حکومت نے اعلان کیا تھا پہلے، اس کے بعد اب 17 مئی کی تاریخ دی گئی ہے کہ 17 مئی کو حرمین شریفین جو ہیں اور جو تمام سعودی عرب کے بری بحری فضائی جو راستے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ 17 مئی کو یہ راستے کھل جائیں دوبارہ، اور یہ عشاق کے جو قافلے ہیں اور یہ جوک در جوک جو لوگ جس طرح قافلہ در قافلہ پہلے آتے تھے، دوبارہ یہ شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم اس وقت تک یہاں پہ یہ اہتمام کریں گے کہ یہاں رمضان المبارک کے اندر جو اس طرح کے پروگرام پیغام ٹی وی چینل جیسی نشریات دیکھیں گے، سنیں گے، اور یہاں کی مساجد جو ہیں ان کے اندر جائیں گے اور دعائیں کریں گے اور اللہ سے معافیاں مانگیں گے کہ تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ حرمین کے راستے کھل سکے۔ آمین جی۔ اب اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں حج کی شرائط کی کہ کتنے لوگ الاؤڈ ہوں گے اس بار، اور پاکستانیوں کا اس میں کتنا کوٹہ ہے، عمر کی حد کیا مقرر کی گئی ہے، اور جن لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے کیا ان کو دوبارہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، تو اگر اس بارے میں بھی آپ ہمیں تھوڑا آگاہ کر دیں۔ دیکھیں، حج کے حوالے سے سعودی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے انشاءاللہ اس سال حج کا جو انتظام و انصرام ہے وہ کرے گی، ٹھیک، اور اس حوالے سے بنیادی جو ضوابط جاری کر دیے سعودی حکومت نے چند دن پہلے، ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک محدود ہی صحیح لیکن پھر بھی ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اس کا موقع اس دفعہ مل جائے گا۔ اور اس میں جو بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سال اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے حج کے لیے، اور پھر اسی طرح عمرے کا آغاز جب ہوتا ہے تو آپ نے عمرے پہ جانا ہے، تو اس کے لیے سعودی حکومت نے یہ لازمی قرار دے دیا ہے اب کہ آپ ویکسین جو ہے وہ لگوائیں۔ تو ویکسینیشن کا کورس مکمل ہونا چاہیے آپ کا، ہر زائر کا، اور اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے، پھر وہ جو ہے حج کے لیے جا سکے گا۔ اب اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال تو سعودی عرب کے باہر سے کوئی فرد بھی نہیں جا سکا تھا حج کے لیے، لیکن اس سال جو ضوابط جاری کیے گئے ہیں اس کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پوری دنیا سے جو لوگ بھی حج کے لیے آنا چاہیں گے وہ کسی صورت میں بھی آ رہے ہیں، وہ خدام کی حیثیت سے آ رہے ہیں، وہ ورکر کی حیثیت سے آ رہے ہیں، وہ ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے کسی حج مشن سے آ رہے ہیں، یا وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے صرف آ رہے ہیں، تو یہ لازم ہوگا کہ وہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ ویکسین کا جو ہے وہ کورس مکمل کریں، اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ یہ ایک بنیادی شرط جو ہوگی وہ یہ ہوگی۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ، چونکہ اس میں سب سے اہم جو چیز سعودی حکومت دیکھ رہی ہے اس وقت، جس کا اعلان انہوں نے حج کا کرنا ہے انشاءاللہ رمضان کے درمیان میں اس کا اعلان ہوگا باقاعدہ، وہ یہ ہے کہ جس خطے سے بھی لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے، جہاں سے بھی یہ درخواستیں ان کو موصول ہوں گی، یہ فیصلہ اس بنیاد پہ کیا جائے گا کہ اس علاقے کے اندر، اس ملک اور اس شہر کے اندر جو ہے ویکسین کی کیا صورتحال ہے۔ اگر وہاں ویکسین کی صورتحال بہتر ہوئی تو یقیناً وہاں سے لوگوں کی تعداد زیادہ آئے گی، اور اس سلسلہ میں بدقسمتی سے ہم پاکستان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں اس میں بھی سب سے پیچھے ہے پاکستان، اور ہمارے ہاں جو ریشو ہے اس کی ویکسین کی وہ بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کرونا کی تیسری لہر جو اس وقت جا رہی ہے وہ بڑی شدید قسم کی ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ اس کے اندر نرمی ہو اور ویکسین کی تعداد بڑھے، اور پازیٹیو جو کیسز ہیں ان کی تعداد کم ہو، تو اس بنیاد کے اوپر ہی پھر پاکستان سے جانے والوں کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ شفیق کاشف صاحب، آپ نے ہمیں بہت قیمتی معلومات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو موجودہ کرونا کی صورتحال ہے اس کو پوری دنیا سے ختم کریں، اور جتنے بھی لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اللہ سب کو جلد از جلد صحتیاب کریں۔ جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں ہیں یا کہیں پہ بھی اس وبا کا شکار ہوئے ہیں سب جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں،
اور ہم اپنے تمام دینی معاملات، جس طرح ہم مسجدیں ہماری آباد تھیں، ہمارے حرمین شریفین، ہمارا مدینہ منورہ، سب جگہیں اللہ کرے ویسے ہی پہلے کی طرح آباد ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔